کا باقاعدہ آغاز اس خبر کے ساتھ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، فوڈ سیفٹی ٹیموں کی 8 فش پوائنٹس اور سنیکس یونٹ کی چیکنگ کی گئی۔ ناقص انتظامات پر 1 یونٹ بند، 7 پوائنٹس کو 1,40,000 کے جرمانے عائد، جبکہ 410 کلو ممنوعہ رنگ مسالہ جات، 130 زنگ آلود پلیٹس کو تلف کر دیا گیا۔ اسی پر مزید اپڈیٹس لیں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ ہاں جی بالکل، چٹ پٹے کانوں کی تیاری میں ممنوعہ مضر صحت اجزاء کی ملاوٹ پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے یہ کریک ڈاؤن جو ہے ایک ماہ سے جاری ہے۔ صحت دشمن کاروبار کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی یہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے آج روڈ پر واقع 8 فش فرائنگ پوائنٹس کا اور سنیکس یونٹ کی چیکنگ کی، جہاں پر ناقص انتظامات پر 1 یونٹ بند کر دیا گیا، 7 پوائنٹس کو 1,40,000 کے جرمانے، جبکہ 410 کلو ممنوعہ رنگ مسالہ جات، 130 زنگ آلود پلیٹس طلب کر دی گئی۔ اسی طرح جو ہے پروسیسنگ ایریا میں صفائی کے ناقص انتظامات اور مچھر کی بھرمار پائی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی آصم جوید کا کہنا ہے کہ انتہائی لازمی خرید و فروخت کی ریکارڈ اور ملازمین کے میڈیکل بھی عدم موجود پائے گئے تھے۔ ملاوٹی مسالہ جات اور کھلے رنگوں سے فرائنگ فش تیار کی جا رہی تھی۔ اس بارے کے خوراک کی تیاری میں ممنوعہ رنگ اور زائد المجاز اشیاء کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر صحت ثابت ہوتا ہے، جس میں پیور فوڈ ریگولیشن کے سنگین خلاف ورزی پر 1 یونٹ بند، جبکہ 7 کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ آصم جوید کا کہنا ہے کہ ملاوٹ معافی کا جڑ سے خاتمہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ معیاری غذائیت سے بھرپور خوراک کی فراہمی میں رکاوٹ بننے والے عناصر کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری ہیں۔ عمران بہت شکریہ۔ ایل ڈی اے ٹیموں کا غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل املاک کے خلاف آپریشن، جوہر ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن سمیت ملحقہ علاقوں میں 1 درجن سے زائد املاک مسمار اور سربہ مہر کر دی گئیں۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی کیا گیا ہے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین۔ یہ ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی جانب سے الگ صبح جوہر ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن، پی آئی اے اور ملحقہ علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی کمرشل املاک کے خلاف یہ آپریشن کیا گیا ہے، اور اس آپریشن کے دوران 1 درجن سے زائد املاک کو مسمار اور سربہ مہر کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے عملے نے آپریشن کے دوران مین بولیوارڈ وابڈا ٹاؤن پر واقع نجی بینک کے خلاف کارروائی کی اور یہاں پر جو تعمیرات تھی ان کو مسمار کر دیا۔ اسی طرح پنجاب گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی میں پلاٹ نمبر 80C پر قائم ہونے والی جو تعمیرات تھی ان کو بھی گرا دیا۔ پی آئی اے سوسائٹی پلاٹ نمبر 243E پر زیر تعمیر غیر قانونی دکانوں کو مسمار کیا گیا، جبکہ جوہر ٹاؤن میں پلاٹ نمبر 153F پر غیر قانونی تعمیر کو مسمار، پلاٹ نمبر 8F پر ایل ڈی اے سے منظوری لیے بنا تعمیرات کرنے پر املاک کو سربہ مہر کر دیا۔ پنجاب یونیورسٹی سوسائٹی میں پلاٹ نمبر 244 بلاک ڈی پر انلیگل کنسٹرکشن کو گرا دیا گیا۔ اسی طرح اقصا ٹریڈرز، رحیم ٹریڈرز، لاہور ایونیو سوسائٹی، پائن ایونیو روڈ کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ جی زین بہت شکریہ۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، تاریخی بریڈ لا ہال بلڈنگ میں غیر قانونی تعمیر اور 2 کمرے مسمار کر دیے گئے۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر عاصم اعجاز کی سربراہی میں ٹیم نے کارروائی کی۔ تعمیرات گرانے کے بعد عمارت کا قبضہ وال سٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کارروائی کا احوال مزید جاننے کے لیے بات کریں گے راحیل علی سے۔ جی راحیل۔ یہ متروکہ وقف املاک بورڈ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف یہ جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے، اور ایٹیگن روڈ پر واقع تاریخی بریڈ لا ہال بلڈنگ میں جو غیر قانونی طور پر 2 کمرے تعمیر کیے گئے تھے وہ مسمار کر دیے گئے، اور اس حوالے سے ایڈمنسٹریٹر لاہور رحمان جلال نے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر عاصم اعجاز کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی تھی۔ بریڈ لا ہال بلڈنگ جو ہے وہ تاریخی اہمیت کی حامل اور قیام پاکستان کے لیے اس عمارت میں اہم بیٹھکیں بھی جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں۔ اس سے بلڈنگ کی تاریخی اہمیت بحال کرنے کے لیے وال سٹی کو جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی تھی، تاہم ادھر تعمیرات تھی جو اب گرا دی گئی، اور اس کے بعد تعمیرات گرانے کے بعد اس کا جو قبضہ ہے وہ وال سٹی کو دے دیا گیا، تاکہ اس تاریخی عمارت کی دوبارہ تزئین و آرائش کی جا سکے گی، اور اس کے بعد یہ عام لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ کھولی جائے گی، اور یہاں پر جو ہے وہ مختلف سیمینارز بھی جو ہے وہ منعقد کیے جائیں گے۔ جب وال سٹی کو اس کا قبضہ دیا گیا تھا تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہاں پر کمرے جو ہیں وہ تعمیر کیے گئے ہیں، غیر قانونی یہ کمرے تھے جو اب مسمار کر دیے گئے ہیں، اور اب اس کا قبضہ جو ہے وہ وال سٹی کو دے دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راحیل۔ پنجاب حکومت نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ اسلحہ لائسنس کی اجرا میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ محکمہ داخلہ پنجاب
اور نادرا کے درمیان دی پنجاب آرمز لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے دی پنجاب آرمز لائسنس مینجمنٹ سسٹم پورٹل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اسی پر اپڈیٹس جانیں گے لیاقت علی سے۔ جی بتائیے۔ بالکل، نظام وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے دی پنجاب آرمز لائسنس مینجمنٹ سسٹم پورٹل کا آج باقاعدہ افتتاح کیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب اور نادرا کے درمیان جو ہے وہ دی پنجاب آرمز لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا معاہدہ بھی ہو گیا ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں اور اس پورٹل کے باقاعدہ آغاز کے بعد اب پنجاب آرمز لائسنس مینجمنٹ سسٹم کے تحت پنجاب میں اسلحہ لائسنس کی تجدید اور ترمیم کروائی جا سکے گی، اور اس سسٹم کے تحت اسلحہ لائسنس کی ورثہ کو منتقلی بھی آن لائن کی جا سکے گی، جبکہ اسلحہ لائسنس درخواست دہندہ کے گھر اور ڈلیور کیا جائے گا، اور اسی طرح اس سسٹم کے نفاذ سے لائسنس کے اجرا میں کرپشن کا مکمل سدبہ ممکن ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ یہ پنجاب حکومت نے ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے، اور اس کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ اسلحہ لائسنس کے اجرا میں کرپشن کا مستقل خاتمہ ہو اور آن لائن اسلحہ مل سکے، لائسنس مل سکے۔ جی ٹھیک ہے لیاقت، بہت شکریہ۔ بلیٹن میں شامل کریں گے الیکشن کی خبریں۔ اون چودھری کی انتخابی مہم جاری ہے۔ اون چودھری کے اعزاز میں UC 81 مزنگ روڈ پر کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اون چودھری نے کہا کہ عوام عقاب اور شیر پر مہر لگا کر کامیاب کروائیں، میری نیت ملک کی خدمت کرنا ہے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، اس کارنر میٹنگ کا احوال بتائیے۔ بالکل، این 128 میں IBP اور مسلم یونین کے جو مشترکہ امیدوار ہیں اون چودھری، ان کے اعزاز میں یونین کونسل 81 مزنگ روڈ پر کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لیگی امیدوار PP 170 ایس شرافت بھی شریک ہوئے۔ اون چودھری کا بھرپور استقبال کیا گیا، نوجوانوں نے زبردست نعرے بازی کی، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ میاں ماجد ظہور، محمد حنیف، اشتیاق احمد لون، حنیف خان بھی اسی میٹنگ میں شرکت ہوئے۔ حاجی اعجاز گل سمیت چیئرمین، وائس کونسلر، اہل علاقہ اور کارکن کی بڑی تعداد بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئی۔ اون چودھری کا کہنا تھا کہ ان کی نیت ملک کی خدمت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس قابل کر دے کہ وہ ملک کی خدمت کر سکے اور عوام کے لیے کچھ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے موقع دیا تو سارا وقت عوام کی خدمت میں صرف کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت۔ احمد سلمان بلوچ کی انتخابی مہم جاری ہے۔ بھیکوال میں کارنر میٹنگ میں شرکت کی، بولے حلقے کے مسائل حل کریں گے، عوام ترازو پر مہر لگا کر کامیاب کروائیں۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے راحیل علی سے۔ جی راحیل، احمد سلمان بلوچ کی انتخابی مہم جاری ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، جماعت اسلامی کے امیدواروں کی انتخابی مہم جو شور سے جاری ہے، اور اسی حوالے سے امیدوار PP 169 احمد سلمان بلوچ نے جو ہے وہ کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا، اور کیجریوال حسین میں جو ہے ان کی آمد ہوئی تھی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد ہے وہ موجود تھی۔ اس موقع پر احمد سلمان بلوچ نے کیجریوال اپنے کے مکینوں سے برادری کی حمایت مانگی۔ تو کہنا یہ تھا کہ الیکشن میں ہمیشہ برادری کے ووٹ پر جو ہے ووٹ دیے جاتے ہیں۔ عمرانوں نے صرف اپنی رات کو برادری سمجھ رکھا ہے، عمرانوں کو ارادے ترقی کر دی۔ عام آدمی کے بچے آج بھی محرومی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس دفعہ عوام جو ہے وہ ترازو پر مہر لگائیں اور ترازو ان کے مسائل جو ہے وہ حل کرے گا۔ انہوں نے اہل علاقہ سے جو ہے وہ درخواست کی کہ الیکشن میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، تاکہ جماعت اسلامی کے امیدوار کامیاب ہو کے ملک کو جو ہے وہ مسائل سے نکالیں۔ جی، ملک کو مسائل سے نکال سکیں، بہت شکریہ۔ لاہور میں سیاسی گہما گہمی اور انتخابی سرگرمیاں عروج پر۔ میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ 8 فروری کا دن ملک کے مستقبل کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ گلشن راوی کے فٹ بال گراؤنڈ اور ٹاؤن شپ میں جلسے سے اظہار خیال میں صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کیا کہا، دیکھیے محمد اسامہ کی اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون مختلف انتخابی سرگرمیوں سے کارکنوں کا دل جیتنے میں مصروف۔ گلشن راوی کے فٹ بال گراؤنڈ میں انتخابی جلسے سے خطاب میں میاں شہباز شریف نے کہا کہ 8 فروری کا دن ملک کے مستقبل کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ اس روز طلوع ہونے والا سورج مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ اللہ نے موقع دیا تو پورے ملک میں لیپ ٹاپ دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی PTI کی حکومت آئے تو ملک میں کرپشن بڑھی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اس کا ثبوت ہے۔ نواز شریف نے پچھلے دور میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پر لیپ ٹاپ دیے۔ اس مرتبہ خالی لاہور نہیں، پورے پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپ، ان کو تعلیمی معاہد۔ 16 مہینے اس خادم کی حکومت ہوئی، تمام تر مشکلات کے باوجود
उस रिपोर्ट में लिखा है कि करप्शन कम हुई। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के हमरा NA 127 में भी पहुंचे, जहां टाउनशिप में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा बराह रास्त लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पहला जेल बंद कर दिया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बंद कर दिया, मियां नवाज शरीफ जेल में, एक पूरा फसाड क्रिएट किया गया और 11-12 साल पूरी सियासत जो थी उसका जो महवर था वो दूसरों को चोर कहने पे गुजार दिया। चोर 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 का इतना शोर मचाया और उस तासुर को अपने सियासी बयानिए में बदलने की कोशिश की गई और आज जो फैसले आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि असल चोर और झूठे कौन थे। आपने देखा कि कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो होती है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर हर शोबे को एनालाइज करती है, उसके CPI को एनालाइज करती है और उसके बाद एक इंडिकेटर देती है जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान 180 दुनिया के मुबालिक में करप्शन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। ये जो चार्ट मैंने आपके सामने दिखाया है ये 13 पे परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही के मुताबिक 140 के ऊपर था और 140 से जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो ये परसेप्शन इंडेक्स करप्शन इंडेक्स 140 से 117 पर पहुंच गया और 140 से 117 पर ये उस वक़्त पर पहुंचा जहां वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो थे वो पाकिस्तान का हिस्टोरिक डेवलपमेंट सर्च था। 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर लोड शेडिंग ख़त्म करके बिजली के मंसूबे लगाए गए। CPEC के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर सड़कों के मंसूबे, बिजली के मंसूबे, इसी दौरान LNG की प्रोक्योरमेंट होकर मुल्क में गैस की कमी को ख़त्म किया गया, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग को ख़त्म किया गया, मोटरवेज़ बनी, सड़कों का जाल बना, मंसूबे बने, तरक्याती मंसूबे बने, हस्पताल बने, स्कूल बने, सड़कें बनी, जो मैंने आपको पहले बिजली के मंसूबे बने, गैस की प्रोक्योरमेंट्स हुई, LNG की प्रोक्योरमेंट हुई और इसके बावजूद जो गवर्नेंस थी, क्योंकि ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था, ऊपर बैठा शख्स जो गवर्नेंस थी, जो करप्शन थी उसको कंट्रोल करता था और उसने पूरे निज़ाम के अंदर, ये जो परसेप्शन इंडेक्स होती है ना, ये निज़ाम की करप्शन को इंडिकेट करती है। यही ब्यूरोक्रेट्स थे, यही सरकारी निज़ाम था। इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट्स हुई, नेशनल प्रोक्योरमेंट्स हुई, मंसूबे लगे और एक तरफ पंजाब में शहबाज शरीफ CM पंजाब था। इसी तरह बिजली के मंसूबे लगे, गैस के मंसूबे लगे, एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स लगे, दानिश स्कूल जैसे स्कूल बने, सड़कें बनी, मार्केट टू जो रोड है वो बने, सड़कों का जाल बना, बिजली के मंसूबे लगे, गैस के मंसूबे लगे, सोलर पार्क लगा, लेकिन ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था, सच्चा था। एक एक पैसा पाकिस्तान की आवाम का अमानत समझकर इस्तेमाल किया। उसके बाद की कहानी इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2018 के बाद 2022 में आई, के दरमियान आई। और ये भी बताती चलूँ, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सनद जो है ना कि ये बहुत अच्छी अदारा है, ये बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, यही मौसूफ देते थे जो दूसरों को चोर कहते थे। वो वीडियोस आपने देखी होंगी। 18 के बाद 22 की कहानी, ये चार्ट ज़रूर दिखाएं, इसको करीब करके दिखाएं, या स्क्रीन नहीं वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती कि ये 18 से 22 की कहानी जब ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वही निज़ाम जो 13 से 18 तक परसेप्शन इंडेक्स 140 से 117 पर चली जाती है इस डेवलपमेंट के बावजूद, और वो 18 से 22 में 117 से वापस 140 के ऊपर चला जाता है परसेप्शन इंडेक्स, जो 2013 के अंदर हमें पाकिस्तान मिला था। हम साफ़ करते हैं, करप्शन से पाक करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, महंगाई कम करते हैं, लोड शेडिंग कम करते हैं, तरक्की लाते हैं, मोटरवेज़ बनाते हैं, ऑरेंज ट्रेन्स बनाते हैं, मेट्रोज़ बनाते हैं।
یہ دوبارہ سے گند ڈالتے ہیں. کرپشن کا گند ڈالا, ملک کو مہنگا کیا, بے روزگار کیا, منصوبے بند ہو گئے, ایک اینٹ نہیں لگی, کوئی سکول نہیں بنا, کوئی ہسپتال نہیں بنی, کوئی موٹر وے دکھا دیں, کوئی ہسپتال دکھا دیں, کوئی پروجیکٹ دکھا دیں جو 18 سے 22 تک انہوں نے اینٹ لگائی ہو. لیکن گوگی پنکی اکنامک کوریڈور ضرور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں تبدیل ہوا. جو سی پیک تھا, آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں ایک غلام بٹھایا ہوا تھا جس کا نام بزدار تھا, جو چیف منسٹر تو تھا لیکن اشاروں کے اوپر نوکریاں, ڈی سی اور اے سی کی بولیاں, این او سی, ریڑی والے کا بھی این او سی کے اوپر چاہے 1000 روپیہ ملے چاہے 1 ارب روپیہ ملے, کوئی تفریق نہیں, جس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پرسیپشن انڈیکس جو تھی وہ 140 پہ پہنچ گئی 117 پہ. 25,000 ارب کا قرض لیا. خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, وہاں 900 ارب کا قرض لیا. بی آر ٹی میں کھا گئے, بلین ٹری سونامی میں کھا گئے, وہ کووڈ فنڈ کا جواب نہیں دے سکے. جو منصوبہ اٹھاؤ کرپشن سے اٹا ہوا تھا, کدھر گیا وہ 900 بلین, کہاں گیا وہ 25,000 ارب. اس لیے یہ انڈیکس. اور دوسری طرف چور جو تھے وہ شور مچا رہے تھے, شہباز شریف صاحب پہ اور نواز شریف صاحب پہ پوری پرسیپشن بنائی کہ ان کو چور کہو. چور اصل میں خود تھے, انٹرنیشنل صنعت یافتہ چور تھے. اور اس چوری کی وجہ سے جو قرضہ لیا, اس چوری کی وجہ سے جو چوریاں اور ڈاکے ڈالے, عوام کی روٹی مہنگی ہوئی. وہ پیسہ سستی روٹی میں جانا تھا, سستی بجلی میں جانا تھا, سستی گیس میں جانا تھا. اسی پروجیکٹ سے جو یہ پروجیکٹس اگر لگاتے جو قرضے لے رہے تھے تو عوام کی اور نوجوان کی روزگار میں بدلنا تھا. اور اب کہا جی شہباز شریف, ڈیلی میل کو بلایا گیا, ان کو اتنا خوف خدا نہیں تھا. ڈیلی میل کو بلا کر, اس صحافی ڈیوڈ روز کو بلا کر کہ ڈفڈ میں شہباز شریف صاحب پیسہ کھا گئے ایجوکیشن کا. یو کے کی ہائی کمیشن نے, ڈفڈ نے سنڈے کے دن کہا کہ اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ منصوبے کبھی لگے نہیں جو شہباز شریف کی گورنمنٹ میں لگے. نیشنل کرائم ایجنسی این سی اے نے کہا کہ جو الزام لگا رہے ہیں اس میں نہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی, نہ کوئی کک بیک ہوا, نہ کوئی کمیشن کھائی, کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا. نیشنل کرائم ایجنسی نے بولا. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس وقت کہتے تھے پتہ نہیں 56 کمپنیاں, صاف پانی, گندا نالا, پتہ نہیں کیا کیا الزام نہیں لگایا ان لوگوں نے, ایک الزام ثابت نہیں کر سکے. نواز شریف کے اوپر الزام لگایا کرپشن کا, پینما کا, بیٹے کی تنخواہ لینے پہ فارغ کیا. مطلب کہ پوری اداروں کو استعمال کر کے انویسٹیگیشن کے یہ نواز شریف کو کرپشن کے اوپر